آپ سب جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے بالکل ہی مختلف قسم کے ایک نئے ڈیزائن کے کہنا چاہیے الیکشنز جو ہوئے، اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ آیا، اس کے بعد حکومت فارم ہونا شروع ہوئی، جو اب تک کی فارمیشن ہے اور جو آگے کا لائے عمل ہونا چاہیے، سب پہ ہم بات کریں گے، دیگر اور امور پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں امیر عباس صاحب، آپ سب انہیں جانتے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، تھینک یو جی۔ اچھا امیر صاحب، پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ کسی بھی جب انٹرنیشنل فورم پہ ہمارے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے G20 ہوا لاسٹ ہم نے دیکھا تھا انڈیا میں، تو جب ہر کسی کوئی بھی آ رہا ہوتا ہے تو اس کے کریڈینشلز بتائے جاتے ہیں کہ اس نے اتنے سال اس پوسٹ پہ سرو کیا، اتنے سال یہ پوسٹ پہ سرو کیا، اور اس لیے سرو کیا کیونکہ اس کی یہ کوالیفیکیشن تھی۔ اور کیونکہ میں انڈیا کی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے ہم ذرا قریب ہیں اور کچھ حالات، کچھ انفراسٹرکچر چیزیں کچھ ملتی جلتی ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی یورپ میں لوگوں کو یوں موقع ملتا ہے، یہ ہے فلانا ہے۔ سو ہمارے پاس پھر بھی اگر دیکھا جائے، آج آپ کسی کی ڈگری اٹھا کے دیکھ لیں، کریڈینشلز اٹھا کے دیکھ لیں، میں کسی ایک پوزیشن کی بات نہیں کر رہی، ہمیں اس بیسس پہ زیادہ لوگ نظر آتے ہیں کہ میری کسی پارٹی سے کیا افیلیشن ہے، میں نے اپنے لیڈر سے کتنی وفاداری کی، اور میں نے پرائم ٹائم کے شوز میں کتنا اس کو جا کے ڈیفینڈ کیا، اور پھر میں اس کے ساتھ کتنی اور میرے معاملات ہیں، اس بیسس پہ پوزیشن ملتی ہے۔ تو ایسے تو میرے خیال میں زیادہ چینج ہمیں دیکھنے کو ملے گا نہیں۔ جی بہت اہم سوال ہے آپ کا، خاص طور پہ جو ابھی اس وقت پولیٹیکل سینیریو ہے کہ لوگ اسے ہم کہتے ہیں کرونیزم، یعنی آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات، دوستیاں بنا کے آپ آگے آتے ہیں۔ جی، اس کو کہا جاتا ہے کلائنٹلسٹک پالیٹکس، اس کو کہا جاتا ہے پیٹرن پالیٹکس آف پیٹرنیج، جس کے ذریعے سے آپ آگے آنے والے کو بھی پتا ہے کہ مجھے چاپلوسی کر کے سائیکو فینسی سے آگے آنا ہے، اور جس نے آگے لانا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے اپنے نیچے چھوٹے چھوٹے ٹاؤٹ بونے اکٹھے کرنے ہیں۔ ابھی آپ نے انڈیا کی بات کی، 90s میں جب انڈیا بینک کرپٹ ہو رہا تھا، ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، تو منموہن سنگھ فائنانس منسٹر بنے۔ صحیح۔ یہ منموہن سنگھ کی ایز فائنانس منسٹر پالیسیز تھیں کہ انہوں نے 90s میں انڈیا کو کھڑا کرنا شروع کیا، گریجول پروسیس سے پھر وہ جا کے انڈیا کے پرائم منسٹر بنے۔ پہلے فائنانس منسٹر بنے، وہ ایک اکانومسٹ ہیں، اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بنے۔ آپ ایردوان کو دیکھ لیں، رجب طیب ایردوان، یہ ٹافیاں بیچا کرتے تھے، صحیح۔ اسٹریٹ ہاکر کی طرح۔ وہاں سے پالیٹکس میں آئے، سفر کرتے کرتے استنبول کا میئر بنا پہلے۔ آج سے جب استنبول کا میئر بنا ایردوان، آپ اس سے پہلے کے استنبول کی ویڈیوز، تصاویر اٹھا کے دیکھیں اور آج کا استنبول آپ اٹھا کے دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل، ہی از اے سکسیس اسٹوری۔ ایگزیکٹلی، اس نے اپنے کریڈینشلز کو دنیا میں ثابت کیا، پھر وہ پرائم منسٹر، پھر وہ پریزیڈنٹ۔ 20 سال کا جو ٹینیور ہے رجب طیب ایردوان کا، وہ 20 سال کا ٹینیور پاکستان کی پیپلز پارٹی کے 50 سال اور نون لیگ کے 45 سال، دونوں کو ملا کے اگر ہم دیکھ لیں تو اس سے بھی 3 گنا زیادہ آگے کھڑا ہوا ترقی کی رفتار میں۔ آپ شی جن پنگ، ہمارا پڑوسی چائنا میں، مزدوری کیا کرتا تھا یہ بچپن میں، وہاں سے پالیٹکس میں آیا، کرتے کرتے اپنی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا CPC میں آ کے ترقی کرتے کرتے ایک پروسیس سے گزر کر وہ، اور اسی وجہ سے ان کو وہ گراس روٹ لیول اور اس ہر درجے کا پتا ہے کہ کدھر کیا پرابلمز ہیں، کدھر کیا ایشوز ہیں، کدھر کیسے آگے بڑھنا ہے، ان کو سب پتا ہے کیونکہ یہ گریجول پروسیس سے آئے ہیں۔ جی بالکل۔ اب آپ دیکھیں نا، اب مریم نواز صاحبہ کیا کریڈینشلز ہیں، نواز شریف کی بیٹی، یعنی 4 دفعہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ بننے کا شریف خاندان کو موقع ملا یا نون لیگ کو، چاروں دفعہ شریف خاندان میں سے کوئی سامنے آیا۔ سب سے پہلے 85 میں چیف منسٹر بنے نواز شریف، پھر وہ 88 کے الیکشن میں جب انٹرم گورنمنٹ آئی وہ چیف منسٹر بنے، پھر وہ 88 میں جب محترمہ پرائم منسٹر بنی وہ چیف منسٹر بنے، پھر 97 میں جب نون لیگ کو موقع ملا بنانے کا تو پھر شہباز شریف چیف منسٹر بنے، پھر 2008 میں شہباز شریف۔ ہاں، لیکن شہباز شریف صاحب کی تو بڑی پاپولیرٹی ایز CM تھی، لوگ ان کو کافی پسند کیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اوور آل جو ہے پنجاب کا نقشہ بدلا انہوں نے، لیکن وہ پنجاب نہیں، لاہور کا ہی نقشہ زیادہ تر ہمیں اس میں نظر آیا بدلتا ہوا۔ جی ایکچولی جب ہم وہ بات کرتے ہیں تو وہ پھر ہم کمپیریٹیو انالیسس میں جاتے ہیں کہ سندھ کی حالت کیا ہے یا بلوچستان کی حالت کیا ہے۔ بلوچستان کا ٹھیک ہے، سندھ اور بلوچستان سے پنجاب ریلیٹیولی بہت بہتر ہے، لیکن اس میں چودھری پرویز الہی کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ وہ جو 5 سال چودھری پرویز الہی کے تھے،
ان 5 سالوں میں دیکھیں یہ جو آج مریم نواز ایئر ایمبولینس شروع کرنے جا رہی ہیں، یہ ایئر ایمبولینس 2003 یا 4 میں چودھری پرویز علائی کا پروجیکٹ تھا. میو ہاسپٹل لاہور میں ایک ہیلی ٹاور بنایا گیا تھا جہاں پہ اس ہیلی کاپٹر نے لینڈ کیا کرنا تھا. تو بہت سارے پروجیکٹس، یہ جو اورنج ٹرین بنائی شہباز شریف صاحب نے لاہور میں، یہ شہباز شریف کے آنے سے کئی سال پہلے اس کی باقاعدہ آئیڈیا کنسیو ہوا پرویز علائی کے دور میں، اس کے اوپر کام ہوا، اس کے اوپر سرویز ہوئے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی حکومتوں کی، وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، نئے آنے والے پھر وہ اپنا تمغہ لگا لیتے کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے. تو بہت سارے ایشوز پروجیکٹس جو ہیں وہ ایسا نہیں کہ وہ سارے کے سارے انہی کے دور کے لیے ہیں، وہ اور ادوار کی بھی ہیں. صحیح. اچھا، اس وقت ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ڈی ایم میں تو بہت آگے تھے، اس کے بعد بھی خاصے آگے رہے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی شامل ہونا چاہیے، یہ حکومت ایسے نہیں چلے گی اور اگر کارکردگی دکھانی ہے تو میری شمولیت ضروری ہے. ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں، ایک طرف جو ہے ایم کیو ایم، جن کا آپ نے دیکھا ہی تھا الیکشن کے زمانے میں بھی کافی باتیں ہو رہی تھیں، اکثر لوگ ان سے نالاں بھی تھے، اور اب تو مصطفیٰ کمال صاحب کی آڈیو بھی لیک ہوئی اور جس میں وہ یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ کہتی ہے ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہٹا دیں. جی چلیں، جو بات میں یا میری طرح کچھ اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کراچی میں باقی پورے پاکستان کی ریگنگ ایک طرف اور کراچی کی ریگنگ ایک طرف. جی کراچی میں تو ہم نے، وہ آپ پہلے کہہ رہی تھی اپنی اوپننگ میں کہ مختلف طرح سے سسٹم ایوالو ہوتے ہیں دنیا میں ڈیموکریسی. دیکھیں اب جیسے ہم دیکھتے ہیں ایک طرف ہے جی یہ ولسونین ماڈل آف ڈیموکریسی، ایک طرف ہے فلا ماڈل. ادھر کون سا ماڈل آف ڈیموکریسی؟ ہم ہر الیکشن میں دھاندلی کا ایک نیا طریقہ ایجاد کرتے ہیں. ہم ڈیموکریسی کی ریفارمیشن ٹرانسفارمیشن کا کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کرتے. پچھلے دفعہ ہم نے اگر آر ٹی ایس بٹھا دیا، اس دفعہ ہم نے ای ایم ایس بٹھا دیا، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صبح 8 بجے اٹھیں گے لوگ نکل رہے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. نیٹ ورک آپ نے بند کر دیے، رات تک آپ کمٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ میں کمٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم نیٹ ورکس بند نہیں کرنے جا رہے. صبح اٹھے آپ نے نیٹ ورکس بند کر دیے انڈر دی گارب آف سیکیورٹی. اب جو آپ نے کرنا کر لیں، سیکیورٹائزیشن ایک ٹول ہے. سو اب اگلے الیکشن میں انشاءاللہ جب بھی ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ہم اس سے بھی بہترین دھاندلی کا طریقہ لائیں گے، ایسے فول پروف دھاندلی کریں گے کہ آپ بالکل نہیں پکڑ سکیں گے. تو یہ کراچی میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو ایک نون یونیورسل ٹروتھ ہے، دیٹ از اے یونیورسل ٹروتھ کہ کراچی میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے. 20,000 سم تھنگ ووٹ سے فاروق ستار ایم این اے بنے. پنجاب کے دیہی علاقوں میں پیریفیری میں 2 لاکھ ووٹ لے کر ایک شخص ایم این اے بن رہا ہے. یہ 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے. جی پاکستان کے اب تو اور زیادہ ہو گئی ہے ویسے، کیونکہ سینسس میں صحیح بتایا نہیں جاتا، ورنہ تو خاصی آبادی اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. زیادہ ہو گئی. تو وہاں کا ایم این اے جو ہے اس کو تو کم از کم 1.5 لاکھ تو ووٹ لینا چاہیے. 20-22 ہزار ووٹ لے کے فاروق ستار، اور ایم کیو ایم کا فاروق ستار جن کو 2 لاکھ ووٹ پڑا کرتے تھے ڈبوں میں سے جس ایم کیو ایم کے نکلتے تھے. تو یہ جو اب آڈیو لیک ہوئی ہے، اس آڈیو لیک نے یہ بات اسٹیبلش کر دی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ دیر از سم تھنگ فشی. اب یہ کہ کیا ان کو شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، میرا خیال ہے کہ شہباز شریف ان کو شامل نہیں کریں گے. اگر تو انہوں نے ادھر سے دباؤ ڈلوا دیا، جی اگر یہ ادھر جا کے انہوں نے پیر پکڑ لیے کہ نہیں جی آپ ہمیں شامل کروائیں، تو پھر شامل کرنا پڑے گا شہباز شریف کو. لیکن اگر نہ ہوا دباؤ تو پھر شہباز شریف ان کو شامل نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی گورنمنٹ کم سے کم بیساکھیوں پر بن سکتی ہے، انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ ممبرز ہیں، وہ ریوڑیاں بانٹیں ایم کیو ایم میں، ریوڑیاں بانٹیں مولانا میں. اور 2013 میں یہی اچھا فیصلہ کیا تھا نواز شریف نے کہ ایم کیو ایم کو جب ضرورت نہیں تھی نواز شریف صاحب کو ایم کیو ایم کو شامل کرنے کی، ان کے نمبرز پورے ہو گئے تھے، تو انہوں نے ایم کیو ایم کو شامل نہیں کیا تھا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسی دور میں کراچی میں آپ جانتی ہیں آپریشن ہوا جی، اور اس آپریشن کی وجہ سے ہی پھر آج بہت حالات بہتر ہیں بنسبت 2013 سے پہلے. 2013 میں ٹارگٹ کلنگ بہت تھی، لیاری گینگ وار بہت تھا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھی، کڈنیپنگ فار رینسم، اور روزانہ کا ٹول یہاں بتایا جاتا تھا کہ آج اتنے لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، آج اتنے لوگوں کی. وہ بہت خطرناک اور بہت بدترین دور تھا کراچی کے لیے. جی بالکل. تو اگر تو گورنمنٹ آپ کم سے کم الائز کے ساتھ بنائیں تو آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، اگر آپ کرنا چاہیں تو. تو مولانا صاحب جو پی ڈی ایم میں بھی بہت آگے رہے اور اب وہ خواہش مند ہیں کہ ان کو شامل کیا جائے، اور بلکہ وہ تو خواب تو ان کا بہت ہی بڑا تھا، وہ تو صدارت کے درجے پہ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، تو وہ اب کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ان کا کیا آگے ریاکشن ہوگا یا ان کی پوزیشن ہوگی، کہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟
دیکھیں شہباز شریف صاحب کی حکومت کو اگر کوئی بنا سکتا ہے یا گرا سکتا ہے تو وہ صرف پیپلز پارٹی ہے. باقی جتنی جماعتیں ہیں ان کے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب کو ضرورت پڑتی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ختم کر دیں اور ان کو ساتھ میں لا لیں تو وہ حکومت نہیں بنا سکتے. محمود خان اچکزئی صاحب کی ایک نشست ہے, سردار اختر مینگل کی ایک نشست ہے, نیشنل پارٹی کی ایک نشست ہے. یہ ایک ایک دو دو نشستوں والی جماعتیں ہیں. ان کے ساتھ شہباز شریف کی حکومت سسٹین نہیں کر سکتی. ایون مولانا وہ بھی اگر شامل ہو جائے تو پیپلز پارٹی کے بغیر شہباز شریف کی حکومت سسٹین نہیں کر سکتی. تو ایک تو ضرورت قطر نہیں ہے شہباز شریف کو وہ شامل کریں. اگر پیپلز پارٹی آرم ٹوئسٹنگ کرتی ہے کچھ عرصے کے بعد پی ایم ایل این کی, جو کہ وہ کرے گی, یہ پیپلز پارٹی کا ایک سیاسی وتیرہ ہے, وہ اپنا شیئر ضرور لیتی ہے, وہ اکیلے نہیں ان کو کھانے دے گی. دسترخوان جو یہ شاہی دسترخوان ہوگا پیپلز پارٹی ضرور اس میں سے حصہ لے گی, لیکن وہ ایسا ارینجمنٹ ہوگا کہ جس میں یہ جو ریمیننگ وقت ہوگا اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ارینجمنٹ کے ساتھ چلیں گے جس میں پاور شیئرنگ فارمولا بھی طے ہو سکتا ہے. میری کل پیپلز پارٹی کے ایک بہت اہم سینٹرل لیڈرشپ میں سے ایک صاحب سے بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بجٹ کے بعد آپ پنجاب گورنمنٹ میں منسٹریز لے سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہے, اس آپشن کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو اگر وہ پنجاب میں منسٹریز لے سکتے ہیں تو وہ یہاں بھی منسٹریز لیں گے. تو اس لیے مولانا کی کوئی ضرورت ہے نہیں, میرا نہیں خیال. اچھا اس وقت ایک اور چیز, کیونکہ وقت ہمارے پاس پھر سیگمنٹ کا کم رہ گیا ہے, کہ اس وقت جتنا سیٹ اپ آپ کے سامنے آ رہا ہے حکومتی, اس میں کیا چینج ہوگا؟ کیونکہ الیکشن کو سب بہت فورس ہی کر رہے تھے, لوگ بھی فورس ہی کر رہے تھے کہ الیکشن ہوں گے, تبدیلی آئے گی, کچھ چینجز ہوں گے, لیکن وی آر سینگ دوز فیسز جو ہم پہلے بھی جن کو ٹرائی آؤٹ کر چکے ہیں. کیا اب ان کی اسٹریٹجی مختلف ہوگی؟ کیا اب ان کا طریقہ مختلف ہوگا؟ کیا ملک جس مختلف دور سے گزر رہا ہے فائنینشلی, اکنامکلی, اسٹریٹجکلی, وہ اس میں کچھ بہتری آ سکے گی آپ کے خیال میں؟ جی میں اس بارے میں کوئی ہوپ فل نہیں ہوں بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف کا جو طرز سیاست ہے, میں اس پہ پی ایچ ڈی ہوں, بلکہ آپ مجھے پوسٹ ڈاک بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اچھا, تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف کا طرز سیاست, ان کی ایکٹیو, ان کا متحرک ہونا, ان کا صبح 7 بجے اٹھ جانا, ان کا میٹنگز کال کرنا, ان کا یہ انگلی لہرانا, یہ سب اپنی جگہ پہ. لیکن وہ جس طرح کنسیو کرتے ہیں سٹیٹس کرافٹ کو, ان کی سوچ صحیح سمت میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریر اٹھا کے دیکھیں جو انہوں نے بطور لیڈر آف دی ہاؤس پنجاب اسمبلی میں کی ہے اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد, ان کی ساری تقریر ایک چارج شیٹ ہے شہباز شریف کے خلاف. ساری تقریر اوکے, اس میں وہ بتا رہی ہے کہ پنجاب کا ایجوکیشن فیلئر یہ ہے, پنجاب کا ہیلتھ کیئر فیلئر یہ ہے, پنجاب کا جو آپ کا یہ فوڈ سپلائی کا فیلئر یہ ہے. تو وہ فیلئر کس کا تھا؟ وہ شہباز شریف کا فیلئر نہیں بنے گا, اسی کا تو بنے گا نا. تو شہباز شریف سے مجھے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی 15 سال انٹرپریٹ کنسرویٹو حکمرانی کر چکی ہے. 5 سال آپ ان کو اور بھی دے دیں گے تو 15 سال کے 5 سال کے بعد وہ آپ کو ایک اور گنبد کا ایک ہاسپٹل آپ کے منہ پہ دکھا دیں گے, ایک کوئی NIBCD کا کوئی ایک اور سیٹلائٹ کیمپس کھول کے آپ کو بتا دیں گے. اگر حقیقتاً اس کی بات کی جائے تو اس کے پیچھے کاوش ظاہر ہے سول سوسائٹی کی ہے, اور پھر ظاہر ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ حکومت آ جاتی ہے اور پھر وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ میرا پروجیکٹ ہے, جبکہ اس میں سالہ سال جدوجہد جو ہے وہ سول سوسائٹی کی ہے اور وہ ان ڈاکٹرز کی ہے, ان لوگوں کی ہے. سوری, میں یہ نصرت کیوں کہہ رہا ہوں شارٹلی, کہ آپ کو اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو سول سروسز ریفارمز لانے ہیں. نون لیگ پیپلز پارٹی قیامت تک یہ ریفارمز نہیں لے کر آئے گی. آپ کو ملک کو ٹھیک کرنا ہے, ہاں یہ بڑا آپ کو جوڈیشل ریفارمز لانے ہیں, یہ قیامت تک لے کر نہیں آئیں گے جوڈیشل ریفارمز. آپ کو اسٹرکچرل گورننس ریفارمز لانے ہیں, یہ قیامت تک نہیں لے کر آئیں گے. آپ کو پروکیورمنٹ کے, آپ کو لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کر آنا ہے. وداؤٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم آپ نہیں چل سکتے. 5,000 سال بھی آپ شریف خاندان اور بھٹو خاندان کو دے دینا 5,000 سال وداؤٹ الیکشن, انہیں کہا جی 5,000 سال ہم الیکشن نہیں کرواتے, آپ کا ملک ہے, یہ ان کا ہی ملک ہے. ہم بیٹھ کے رو رہے ہوں گے جو ہم رو رہے ہیں آج. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا اینڈ فار آل دس ٹاک. تھینک یو ونس اگین. اچھا ویسے پتہ نہیں ان کی بات سے ایک چیز میرے ذہن میں آئی, اسی جملے پہ ہم بریک پر چلے جائیں گے, کہ جو چمچہ ہوتا ہے نا اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ چمچہ پوری دیگ کو خالی کر دیتا ہے. یہ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں ایسی آیا, تو میں نے کہا چلے آپ کو بتا دیتے ہیں. ایک بریک, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں.